مسیح یسوع کی سلامتی آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہے۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت ایک دفعہ پھر آج کے نئے دن میں خدا کا زندہ اور پاک کلام لے کر آیا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں، اگر نہیں ہے تو کاپی پینسل لیں اور ان آیات مبارکہ کو نوٹ کرتے جائیں۔ ہر روز اپنے خاندان میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں اور ان آیات مبارکہ کو اپنے خاندان میں ضرور اسٹڈی کیا کریں۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کلام اقدس کا حصہ جو آج ہم تلاوت کریں گے، جس بات کے اوپر ہم غور کریں گے، یسوع مسیح کی منادی کا آغاز، یسوع مسیح کا اعلان، توبہ کرو اور یقین کرو۔ میں یہاں پر ایک خداوند یسوع المسیح کے معجزے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ مقدس مرکز کی انجیل اربع کے اندر اس کا اندراج ہے۔ مقدس مرکز کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 8 باب اور اس کی آیت مبارکہ 22 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، پھر وہ بیت صدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کے ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جس بات کا تذکرہ اور ذکر کیا گیا ہے وہ نمبر 1، خداوند یسوع المسیح نے اس علاقہ میں جس کو بیت صدا کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ کیا۔ یہ وہ اندھا تھا جو جنم سے جس کی آنکھیں نہیں تھیں پیدائشی طور پر، اور خداوند یسوع المسیح نے اس کی آنکھیں جو ہیں ان کو بحال کیا، اور یہ معجزہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن کوئی بھی ہوش میں آ کر خداوند خدا کی طرف نہیں لوٹا۔ کوئی بھی ہوش میں آ کر اس نے اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو، اپنی شخصیت، اپنے من اور رویے اور حقیقی تبدیلی کسی میں نہیں آئی۔ اس علاقے کے لوگوں میں گو کہ بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، لیکن پورا علاقہ جو ہے وہ ان کے درمیان معجزات کیے گئے۔ خداوند یسوع المسیح نے ان کے سامنے بہت سے بڑے بڑے معجزے کیے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے انہوں نے توبہ نہیں کی۔ انہوں نے ہوش میں آ کر واپس خدا کی طرف آنا پسند نہیں کیا۔ سو میرے عزیزو، اسی بات کے اوپر کچھ شہروں کے اوپر خداوند یسوع المسیح نے ملامت کی اور افسوس کیا۔ اس کی ریزن یہ تھی ملامت کی اور افسوس کی، کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی توبہ نہ کی۔ ان کا مائنڈ چینج نہیں ہوا، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، ان کی پرسنالٹی چینج نہیں ہوئی، بلکہ وہ جس راہ پر چلتے تھے اسی راہ پر وہ چلتے رہے۔ اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے ان شہروں کے اوپر افسوس کیا، ان کو ملامت کیا۔ آئیں کلام مقدس کا حصہ تلاوت کرتے ہیں مل کر۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس ہے اور اس کا چیپٹر نمبر 11 اور اس کی آیت مبارکہ 20 اور 21 میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔
کلام اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی، انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ پھر آگے لکھا ہے، اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے توبہ نہ کرنے والے شہروں پر، وہاں پر مقیم لوگوں پر افسوس کیا ہے کہ تمہارے درمیان اتنے بڑے بڑے معجزات بھی ہوئے لیکن پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی، تم پر افسوس ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دن میں ہمیں اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مجھ پر افسوس کرے، خدا ہم پر افسوس کرے، خدا ہمارے خاندان پر افسوس کرے، خدا ہمارے محلے پر افسوس کرے، خدا ہمارے شہر پر افسوس کرے، اور خدا ہمارے ملک پر افسوس کرے، ہماری کلیسیا پر افسوس کرے، ہمارے رہنماؤں کے اوپر افسوس کرے۔ ضرورت ہے کہ آج بھی خدا کے معجزات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ خدا آج بھی، کیونکہ کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع المسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں آج، کل اور اب تک یکساں ہوں۔ میں معجزات کا کام جیسے پہلے کرتا تھا آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی کرتا رہوں گا، اور اس کے معجزات ہر انسان کی لائف کے اندر آج بھی کام کر رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو چینج کرتے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے من اور رویے کو حقیقی تبدیلی لے کر آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، خدا ان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا ہم پر بھی افسوس کرے۔ آج کا کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ اس کلام اقدس کو ضرور خود سنیں، اپنے خاندان میں اس کو سنیں، اور پھر اس کلام اقدس کے حصے کو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ وہ بھی لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، آج کے نئے دن کے لیے ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج کی نئی صبح کے لیے میرے خداوند ہمارے دلوں میں شکر گزاری کے نغمے ہیں، اس لیے کہ تو نے ہمیں ایک نیا دن بخش دیا ہے، تو نے ہمیں ایک نئی روشنی بخشی ہے، تو نے ہماری زندگی میں ایک خداوند عجیب کام کیا ہے کہ ہمیں وقت پر تو نے اٹھایا ہے تاکہ ہم اس روشنی میں جب چلیں پھریں تو ہر قدم میں تیرے نام کی شکر گزاری کریں، ہر سانس میں تیرے نام کو اونچا کریں، ہر لمحہ ہم تجھے دھنیہ واد کرتے رہیں، کیونکہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز تیرے قاعدہ قانون کے بغیر نہیں چلتی، اس کے پر ہمارا پختہ ایمان ہے۔ منت کرتا ہوں آج کی صبح میں جب ہم چلے پھریں تو تیرے جلال کی ہم گواہی کا سبب بنے۔ جتنے بیٹے بیٹیاں اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ خداوند ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، سے تو سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا۔ اور خداوند جو بیٹے بیٹیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، جو بیٹے بیٹیاں اپنے جاب پر، ڈیوٹی پر،
کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، سب کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں سونپتے ہیں. رستے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، سلامتی کے ساتھ جائیں، سلامتی کے ساتھ واپس آئیں. اور خاص دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو خداوند تیرے بیٹے بیٹیوں کی درخواست تیرے خادم کے وسیلے سے ان سب کو تیرے حضور لے کر آیا ہوں. یسوع کے نام سے بندھن ٹوٹ جائیں اور خداوند ابلیس کی بری تاثیریں بھسم ہو جائیں. اور جن خاندانوں میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ابلیس کی بری تاثیریں کام کر رہی ہیں، داغا تویز جادو ٹونا ہے، یسوع کے نام سے ابلیس کی بری تاثیریں بسم ہوں. ان خاندانوں میں محبت اور پیار کی روح آ جائے. اور جن بیٹے اور بیٹیوں خدا ان بدنی طور پر بیمار ہیں، یسوع کے نام سے ان کو ہیل کرنا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت کرنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنانا. بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.